بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 منٹ کا ایک سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب لے آتی، اور سجدے میں اگر گریہ کرے اور مانگے تو کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ بہترین ذکر کیا کرے؟ فرمایا سجدے میں جا کر یہ ذکر کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ حضرت یونس کا ذکر ہے۔ کب کیا تھا؟ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یہ ذکر کیا تو مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا اگر یونس یہ ذکر نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ گناہ نہیں کیا تھا نبی نے، ترک اولا کیا تھا، نبی کی شان کے خلاف تھا۔ لوگوں نے بات نہیں سنی، غصے میں آ کے چلے گئے، میں جا رہا ہوں اب تم پہ عذاب ہوگا نا۔ نبی کی بات نہیں سنی چلے گئے، اور جب چلے گئے تو کیا ہوا؟ عذاب آ گیا۔ اب لوگوں نے دیکھا ہم نے نبی کی توہین کی عذاب آ رہا ہے، سب پریشان ہے۔ تو دیکھیے آج دنیا جو ہے علماء کے خلاف بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کہ جب عالم سے دور ہو گئے تو اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ عالم ہی تو سکھانے والا ہے۔ اب عذاب آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں لوگ آسمان پہ، نبی چلے گئے، اب کیا کریں؟ قوم میں ایک عالم تھا، اس نے کہا بھائی نبی چلے گئے ہیں پر نبی کا خدا تو موجود ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، آ جاؤ جمع ہو جاؤ میدان میں۔ اب عالم نے نسخہ بتلایا، قوم عذاب سے بچ گئی، نبی تو چلے گئے۔ کہا کیا کریں؟ نبی نے کہا جن ماؤں کے بچوں میں، جن ماؤں کی گودوں میں وہ بچے ہیں جو دودھ پی رہے ہیں، یہ تو گناہ کچھ نہیں کر رہے، معصوم بچے ہیں، ماؤں سے کہو کہ اپنی گود سے ہٹا دیں، اور مائیں بھی گریہ کریں اور معصوم بچے بھی گریہ کریں۔ جب معصوم بچے گریہ کریں گے تو اللہ پاک عذاب ہٹا دے گا۔ عذاب ہٹ گیا، ایک عالم نے قوم کو بچایا۔ نبی تو چلے گئے یونس علیہ السلام، عذاب ہٹ گیا، معصوم بچے رونے لگے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، عذاب کو ہٹا دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یونس اگر یہ ذکر نہ کرتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اتنا بڑا ذکر ہے یہ، طاقتور، پاورفل۔ مانا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک، میرے اللہ تیری ذات سبحان ہے، تیری ذات پاک پاکیزہ ہے، تو رحمان و رحیم ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، آنکھ سے گناہ کیا ہے اس پہ روئے، زبان سے گناہ کیا اس پہ روئے، ہاتھ سے گناہ کیا ہے۔ 40 دن کم سے کم 20 منٹ سجدے میں رہیں۔ اگر 20 منٹ نہیں رہتے تو فرمایا پہلا عشرہ، جیسے اب عشرہ مناتے ہیں نا، پہلے 10 دن 200 مرتبہ ذکر کریں گے، آہستہ آہستہ بدن یوزڈ ہو جائے۔ ہاں کوئی واجب یہ نہیں ہے، تھک گئے تو سر اٹھا لیں۔ 200 مرتبہ یہ ذکر کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 200 مرتبہ، 200 گناہوں سے توبہ کی، بچپن میں جو گناہ کیے، جہالت میں کیے، روئے، رونا نہ آئے، سر پیٹے، پشیمانی کا نام توبہ ہے، ندامت کا نام توبہ ہے۔ پھر دوسرے عشرے میں 400 مرتبہ پہ جائیں، تیسرے عشرے میں 700 مرتبہ ذکر کریں، اور چوتھے جو مثلا اب آپ 40 کی منزل میں پہنچے ہیں، 1001 مرتبہ یہ ذکر کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور انشاءاللہ یہ اتنا ذکر پاورفل ہے، جیسے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہو گئے، ہم گناہوں کے قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور اس میں اگر ایک لفظ بڑھا دیں، ایک جملہ، لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین، یہ تو آیت ہے، مگر ایک جملہ اگر بڑھا دیں تو انٹر ایکٹیو، یعنی دو طرفہ گفتگو ہو جائے گی. میں تو ظالم ہوں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مگر تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. یہ دو طرفہ گفتگو ہوگی تو لطف بڑھ جاتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا نماز توبہ میں نے صبح کی مجلس میں بتلایا، 2 رکعت نماز توبہ جو بالکل اسی طرح سے نماز جعفر طیار کی طرح پڑھی جاتی ہے. دعائے کمیل اور ایک طولانی سجدہ اور ہر روز زیارت عاشورہ. صلوات پڑھے محمد والے. زیارت عاشورہ اصلاً مولا سے کہ یہ دعا مانگ کر جائے کہ مولا میں آپ کا زوار بن کے جا رہا ہوں، مجھے توفیق دے کہ اب کے بعد کوئی دن ایسا نہ ہو جس کا آغاز میں زیارت عاشورہ سے نہ کروں. بہت فوائد ہیں زیارت عاشورہ، بہت فوائد. ایک بتلا دوں صرف واقعہ. حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے ولی خدا تھے، بہت ان کی کرامات. ان کے استاد تھے حضرت آیت اللہ سید علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ محمد حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ان کے بھی استاد تھے. خواب میں حضرت آیت اللہ بہجت نے دیکھا جنت میں اعلیٰ مقامات، برزخ میں بھی جنت ہے. وہ جنت دوسری ہے جو اصلی ہے. مرنے کے بعد انسان وادی سلام جنت میں جاتا ہے یا گناہوں کی وجہ سے برزخی جہنم میں. تو بہت خوش ہوئے، استاد کو جنت میں دیکھا. آغا بہجت نے کہا اب بھی کوئی تمنا ہے آپ کی؟ اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے. تو آیت اللہ سید علی قاضی فرماتے ہیں کہ بیٹا اب تمنا یہ ہے کہ اگر دوبارہ خدا زندگی دے، میں صرف صبح کا آغاز زیارت عاشورہ سے پڑھتا تھا، لیکن دوبارہ اگر زندہ ہو جاؤں تو میں نے زیارت عاشورہ کے فضائل دیکھے ہیں، اس کا صلہ دیکھا ہے، اس کا اجر دیکھا ہے، تو اب میں رات کو بھی آغاز کروں گا زیارت عاشورہ سے. صلوات پڑھے محمد. بہت اس کا ثواب ہے. اور اس کی ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اسی ہمارے زمانے کے ایک عالم دین گزرے ہیں حضرت آیت اللہ بہلول. انہوں نے امام خمینی سے پہلے انقلاب یہ لائے تھے، امام خمینی سے پہلے، مگر کامیاب نہیں ہوئے تھے. جب شاہ کے باپ نے حکم دیا کہ چادر پہننا حرام ہے، یعنی اپنی شریعت جو واجب تھا اسے حرام کر دیا. جو عورت چادر پہنے گی اسے 10 کوڑے لگائیں گے ایران میں، اسلامی ملک میں. تو آیت اللہ بہلول نے جا کے خلاف تقریر کی مسجد میں حرم امام رضا علیہ السلام. تو پولیس انہیں گرفتار کرنے آئی، لوگوں نے ان کا جو ہے دفاع کیا، گولیاں چلی. حرم میں امام رضا کے حرم میں 20,000 لوگ شہید ہوئے. جس صدام نے مولا حسین کے حرم میں بھی گولیاں چلائی تھی. پہلے سال جب ہم آئے تھے گولیوں کے نشان لگے ہوئے تھے، ابھی شاید نہ ہو. 20,000 لوگ شہید ہوئے. تو آیت اللہ بہلول کو شاہ ایران نے پھر افغانستان کے شاہ کو کہہ کر وہاں جیل بھجوا دیا، اور 30 سال یہ آیت اللہ جیل میں رہے. 30 سال. اور وہیں پر اللہ نے مقام یقین دیا. صلوات پڑھے محمد وال. ابھی آپ نے حدیث کو سنا کہ ایک مقام یقین کیا ہے کہ برزخی آنکھ کھل جائے، یعنی آپ قبر کو دیکھیں تو مردہ نظر آ جائے اور آپ کو پتا چلے کہ اس پہ عذاب ہو رہا ہے یا رحمت ہو رہی ہے. ایک چھوٹا عذاب بھی نہ اگر کوئی مردے کا دیکھ لے، یقین جانیے پھر گناہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اندھے ہیں، صرف گناہ کی لذت دیکھ رہے، اس لیے ہم گناہ کرتے. اگر گناہ کا عذاب دیکھ لے کوئی بندہ جرأت نہیں کرے گا. سچا واقعہ بتلا دوں. ایک آدمی تھا پہلے زمانے میں، یہ لوگ کمر بند میں پیسے وغیرہ رکھتے تھے. اس کی بہن مر گئی تھی، اس کا جنازہ دفنانے گیا تو قبر میں کوئی ہیرا یا موتی بہت قیمتی تھا، وہ گر گیا. اس وقت تو خیال نہیں آیا، قبر بند ہو گئی. دیکھا وہ تو کئی لاکھوں کا ہے، ڈائمنڈ ہے کیا ہے.
علماء سے پوچھا میں کیا کروں، بہت قیمتی ہے. کہا آپ قبر میں سوراخ کر لو، ٹارچ مارو، روشنی مارو، تو پھر آپ نکال سکتے ہو. قبر کی توہین نہیں، مردے کی توہین ہو قبر اگر کھولے. اس بیچارے نے یہ کہ سوراخ کیا تو اسے نظر آ گیا کہ وہیں پر ڈائمنڈ پڑا ہوا ہے، اور جیسے اندر ہاتھ ڈالا، ظاہر نظر نہیں آ رہا تھا مگر ایسی برزخی آگ تھی، یہ وہی بے ہوش ہو کے گر گئے. اور جب ہوش میں آیا تو کہا فوراً پانی 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 لاؤ، میں جل رہا ہوں، پانی لاؤ. زندگی بھر ایک باٹلی چھوٹی سی، اس میں اس کا ہاتھ پانی میں رہتا تھا، اگر باہر نکالتا تو بے ہوش ہو جاتا. دیکھو یہ ہے برزخ کی آگ جس سے ہم غافل ہیں کہ ایک ہاتھ جلا تو بے ہوش ہو گیا. لہذا ہم گناہ اس لیے کرتے اندھے ہیں، گناہ نہیں اس لیے کرتے گناہ کی لذت ہے، عذاب نہیں ہے. برزخی آنکھ اگر کھل جائے تو کیا ہوتا ہے، کبھی انسان جرت نہیں کرتا. دوسرا مقام یقین کیا ہے، قرآن کے تولو ان ھذا القرآن، قرآن میں اتنی طاقت ہے. قطعت بہ الارض. اب آپ ہندوستان سے، پاکستان سے، انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے کتنے پیسے خرچ کر کے آئے، کتنی زحمات اٹھا کے. قرآن کریم کہتا ہے اگر آپ کو مقام یقین مل جائے تو بس وہیں بمبئی سے، وہیں آسٹریلیا سے آپ کچھ ذکر کریں گے بغیر ٹکٹ کے، ایک لمحے میں کربلا پہنچ جائے. یہ آیت ہے بھائیو، یہ حدیث نہیں ہے کہ کوئی انکار کرے، آیت ہے، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. قطعت بہ الارض، ایک لمحے میں 1000 میلوں کا سفر ہو سکتا ہے، جیسے آصف بن برقیہ نے کیا تھا. ہاں، ایک لمحے میں تخت بلقیس لے کر آئے. یہ آیت قرآن ہے، یہ مقام یقین ہے. اور یاد رکھیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھو، کہ ظہور میں دیر کیوں ہو رہی ہے، کروڑوں جان دینے کے لیے تیار ہے، مگر امام پاک کو ان 313 کا انتظار ہے جو طی الارض کر سکتے ہیں، جو آصف بن برقیہ کی طاقت رکھتے ہیں. امام زمانہ فرمائیں گے جاؤ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کر لے آؤ. یہ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے لے آئیں گے، بھائی یہی طاقت ہے نا وائٹ ہاؤس. جیسے تخت بلقیس لے کر آئے، وہ طی الارض کے مالک ہوں گے. ہم بھی اعلان سنیں گے، امام کہیں گے میرا ظہور ہو گیا ہے، جلدی آ جاؤ میری نصرت کے لیے. ہم ٹکٹ لیں گے، ہم پاسپورٹ تیار کریں گے، مگر جو 313 ہوں گے وہ ایک لمحے میں پہنچ جائیں گے. صلوات پڑھے محمد. عزیزان کرام، اب آیت اللہ بہلول ہمارے مدرسے میں تقریباً 2 مرتبہ کم تشریف لائے، تو ہم نے کہا قبلہ آپ کے لیے بہت مشہور ہے کہ آپ طی الارض کرتے ہیں، جہاں بھی جائیں نجف پہنچ جاتے ہیں، کربلا پہنچ جاتے ہیں ایک دن. تو یہ اولیاء خدا تقیہ کرتے ہیں. تقیہ صرف کافروں سے نہیں کرنا، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کچھ مومنین سے بھی تقیہ کرنا پڑتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلہ. یہ چھپاتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنا مرید بنائے. تو ہم نے کہا بھائی بہت مشہور ہے آغا صاحب کہ آپ جو ہے طی الارض کرتے ہیں. تو آیت اللہ بہلول نے کہا کہ نہیں، ہمارے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. ہاں خدا وسائل پیدا کرتا ہے، یعنی جھوٹ بھی نہیں بولا، انکار بھی نہیں کیا، وسائل. اب سنیے، آیت اللہ بہلول 10 دن سے زیادہ کسی شہر میں نہیں رہتے تھے. امام خمینی سے پہلے انقلاب لائے تھے، کہیں بھی جمع ہوتا، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. 10 دن پھر مسافر ہوتے تھے 10 دن سے. اور صبح کا آغاز زیارت عاشورہ سے کرتے تھے. زیارت عاشورہ کی طاقت بتلا رہا ہوں. صبح زیارت عاشورہ پڑھنا، مجلس پڑھتے تھے، ہمارے کوئٹہ میں آ کے مجلس پڑھتے تھے، اور پورا 1 مہینہ ہمارے مولانا ولایت صاحب ان کے ساتھ رہے. پھر رات کو 1-2 گھنٹہ سوتے تھے، تعویذ لکھتے تھے، لوگوں کی مشکلات حل کرتے تھے. پھر خواتین وہ پیسے دیتی تھی، رات کو وہ سب غریبوں میں جا کے تقسیم کرتے تھے. ایسے اولیاء خدا میں بڑی عمر تھی، 100 سے اوپر تھے، 104 105. اور ایران کا ٹیلی ویژن انہیں سوئمنگ کرتے ہوئے بھی دکھاتا تھا. 100 سال سے اوپر سوئمنگ بھی کرتے تھے، صحت بھی صحیح تھی.
ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے. مجلس پڑھ رہے تھے تو بوڑھا آدمی تھا 100 سال سے اوپر, تو نیچ آئی.